ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماد إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر المؤمن كجسد واحد إن اشتكى عينه إن اشتكى كله إن اشتكى رأسه إن اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں وہ وجہ سورج کی طرح آیا ہے. کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں کہ آج میں آپ سب اور سینیٹر مشتاق صاحب یہاں پر کس وجہ سے بیٹھے ہیں. 1 مہینہ ہمارا یہاں پر ہو گیا ہے، سینیٹر صاحب کا یہاں پر ہو گیا ہے، ان کی پوری ٹیم کا یہاں پر ہو گیا ہے. میں ان سب کا مشکور ہوں. لیکن ہمارے یہاں پر 1 مہینہ ہونے کے باوجود ہماری حکومت جس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، جن کے کانوں پر ابھی تک جوئی نہیں رنگ رہی ہے کہ یہ یہاں پر سینیٹر صاحب اور یہ جو ہمارے دوسرے عوام یہاں پر آ کر بیٹھ رہی ہے، روزانہ یہاں پر نعروں کی آوازیں آ رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں ایوان بالا، ایوان زیریں اور اسی طرح جو ہمارے حکمران ہیں ان سب سے کہوں گا کہ آپ کی ایمان کہاں گئی ہے؟ آپ کا ایمان مر چکا ہے، آپ بے زمین ہو چکے ہیں. کیا آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سینے میں دل ہے ہی نہیں، یا تو دل کی جگہ کسی نے پتھر رکھ دیا ہو. آپ کے ان حرکات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کی عوام باضمیر عوام ہے. یہ انشاءاللہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوگی. اس وقت تک خاموش نہیں ہوگی جب تک آپ ان مطالبات کو پورا نہیں کریں گے جو مطالبات سینیٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو ہمارے بھی یہی مطالبات ہیں کہ آپ ان مطالبات کو پورا کریں، جن میں سے سب سے پہلا اور آپ کے لیے سب سے آسان یہی ہے کہ آپ اسماعیل ہانیہ کو کال کر کے یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کے حکمران آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بات کو آپ ان سے کہہ دیں کال پر اور اس کو عالمی میڈیا پر جاری کر دیں. لیکن اگر لگتا تو ایسا ہے کہ آپ کی غیرت سو چکی ہے. اگر یہ غیرت ایزی لوڈ ہونے کی چیز ہوتی تو ہمارے یہاں پر نکلنے سے تمہارے ان حکمرانوں کی غیرت ایزی لوڈ ہوتی. 1 مہینے سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی غیرت میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور آتا. لیکن یہ غیرت جو ہے یہ کوئی ایزی لوڈ ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس بندے کا ایمان جاگتا ہو اس کا ثبوت ہوتا ہے. لیکن آپ کا تو ایمان بھی سو چکا ہے. آپ کے ان حرکات سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود آج وہاں پر فلسطین اور غزہ میں
जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? अरे वहां पर कौन पिट रहे हैं और कौन पीट रहा है, आपको अब तक इसका मालूम नहीं हुआ। दावा तो तुम खुदाई का करते हो, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी से डरते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, उसी में तुम ये बात बार बार दोहराते हो। लेकिन आप असल में जो है वो अमेरिका के गुलाम बन चुके हो, इसराइल के गुलाम बन चुके हो। तुम्हें डर तो उसी से लगता है, इसी वजह से तुमने अब तक एक काल नहीं की उसको। क्यों नहीं की? तुम्हारा ईमान सो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूंगा, जब भी मुसलमानों पर कोई तकलीफ आई है, कोई मुसीबतें आई हैं, तो किस वजह से आई हैं? जब भी मुसलमानों ने जिहाद के इस शोबे को और इसमें जब भी कमजोरी दिखलाई है, तो मुसलमानों पर ये आफतें आई हैं। लेकिन जब भी मुसलमानों ने इस जज्बा जिहाद को अपने सीने में उजागर किया, इसको लेकर सरे मैदान निकले हैं, तो फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी बनता है, तो कोई खालिद इब्न वलीद बनता है, तो कोई अली मुर्तजा शेर खुदा बन जाता है। अरे तुम तो यहाँ पर सो चुके हो, तुम्हारी गैरत ईमानी कहाँ सो गई है? अरे तुमने तो अमेरिका को खुदा मान लिया है, तुम तो उसकी एटमी ताकत से डरते हो। तो फिर मैं भी यही कहूंगा, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़्म जहां महकाएंगे, या